ایک اشارہ، لیکن میں عمران تیرا ایک اشارہ، لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی حرکت کی گئی اور عمران خان کو کوئی حراست میں لینے کی کوشش ہوئی، کوئی جان کو خطرہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، جان تو خیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ان کے تو ہاتھ میں ہے ہی نہیں ان بزدلوں کے، لیکن اگر ایسی کوئی کوشش بھی کی گئی تو پھر پاکستان کے اندر جو ہوگا اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے بعد ہم میں سے تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا، عمران خان بھی نہ روک سکیں گے۔ اس لیے پاکستان کو اس امتحان میں مت ڈالیں۔ یہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، سادہ راستہ ہے، جمہوری راستہ ہے، آئینی راستہ ہے، عوامی راستہ ہے۔ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں، اور وہ شخص جو ہے تو ہمارے سیاسی حریف، لیکن جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا ہے مجھے اس پہ ترس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جس مشکل میں شہباز شریف کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے، اس کو غریب کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کس نے لا کے بٹھا دیا ہے، نہ اس کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیوں بٹھا دیا ہے۔ اختیار اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ وہ کل بزنس مین کے پاس کہہ کے بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے اللہ کا واسطہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ او بھائی تمہیں نہیں پتا کیا کرنا ہے تو بیٹھے کیوں؟ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرواؤ، الیکشن کرواؤ۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان نے واپس آنا ہے، اور جس طریقے سے عمران خان نے اور اس کی حکومت نے دنیا میں ایک صدی میں سب سے بڑی جو وبا پھیلی ہوئی تھی، جس کے سامنے بڑے بڑے ملک ڈھیر ہو گئے، جس طریقے سے اس وبا سے بچایا، ساری دنیا نے کہا کہ بہترین رسپانس پاکستان کا تھا۔ جس طریقے سے 5.7% معیشت کی گروتھ ہوئی کرونا کے باوجود، اور اس سال 6% کی گروتھ ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان واپس آپ کو 6% نہیں 7% اور 8% بھی کر کے دکھائے گا۔ کرسی سے اترو۔ سو اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، اگر کچھ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم سے نہ پوچھنا، کیوں پاکستان تم سے نہیں سنبھالا جائے گا۔ اور جیسے ابھی اسد عمر صاحب نے، سیکرٹری جنرل صاحب نے ابھی جیسے انہوں نے بات کی، آپ کے علم میں ہے کہ ایک خدشے کا بار بار جو ہے وہ اظہار ہو رہا تھا، آج وہی کچھ ہوا کہ یہ شریف خاندان کا ایک پرانا فارمولہ ہے کہ اقتدار میں آؤ، مال بناؤ، لوٹ مار کرو، اور واپس اقتدار میں آ کر اپنے کیسز کو بند کرواؤ۔ یعنی کہ انہوں نے ہمیشہ جب بھی ان کے خلاف کوئی احتساب کا عمل شروع ہوا ہے، اس کے اوپر یہ ہمیشہ کبھی ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی التماؤں کے پیچھے چھپتے ہیں، اور کبھی این آر او لے لیتے ہیں۔ یعنی جو پرویز مشرف سے جو لیا گیا این آر او ہے، اس کی قیمت آج بھی پاکستان جو ہے وہ چکا رہا ہے، اور براڈ شیٹ کے اندر جو $27 ملین جو جرمانہ ہوا ہے، وہ شریف خاندان کی جو کی گئی لوٹ مار تھی، اس کے نتیجے میں پاکستان کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑی۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ وزیر اعظم بنتے ہیں، جو ڈاکٹر رضوان مرحوم ہیں ان کو ان کی موت سے پہلے چھٹی پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ علی مردان جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے، اس کا تبادلہ کراچی کر دیا جاتا ہے۔ جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں، جو ڈی جی ایف آئی اے نئے لگائے جاتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کیس سے کو واپس لے لیں، ہمیں اس کیس کو چلانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ تمام حکم نامے کون جاری کر رہا ہے؟ یہ شہباز شریف جاری کر رہا ہے۔ اور آج وہی ہوا کہ جو نیا پروسیکیوٹر، جو کہ شریف خاندان کا ذاتی بندہ ہے، جو ان کے اپنے چیمبر کا وکیل ہے، اس کو اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کر دیتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہے کہ ایک چور ہو، چور اپنا تفتیشی بھی خود اپائنٹ کر دے، اور جس نے اس کے خلاف کیس ثابت کرنا ہے وہ بھی اپائنٹ کر دے۔ یعنی کہ ایف آئی اے کا پروسیکیوٹر تعینات کر دیا گیا، اور جو ان کا ڈیفنس کا وکیل ہے وہ بھی وہاں پر ہے۔ اور آج ایف آئی اے کا وکیل، کتنی شرمناک حرکت ہے کہ قانون کے منافی وہ کہتا ہے جی کہ چلان میں سکم ہے، یہ چلان واپس کر دیں، آپ فرد جرم عائد نہ کریں۔
وہ کس کی زبان بول رہا تھا؟ وہ کرائم منسٹر شہباز شریف کی زبان بول رہا تھا، جو NRO2 کے لیے اس سارے اقدامات کو انہوں نے اٹھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کا سو موٹو آلریڈی ہو چکا، ٹرانسفر پوسٹنگز کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر واقعی قانون کی حاکمیت قائم کرنی ہے اور طاقتور کو قانون کے نیچے لے کر آنا ہے اور طاقتور کا احتساب بھی ہونا ضروری ہے، تو یہ 1 اپریل کے اوپر یہ تمام اقدامات کو جانا چاہیے۔ جو افسران اس وقت موجود تھے وہ تمام افسران جو ہیں وہ واپس آنے چاہیے، تاکہ اس سارے ٹرائل کے اوپر شہباز شریف انفلوئنس نہ کر سکیں۔ 16 ارب روپے کا چلان جعلی اکاؤنٹس کا FIA کا عدالت میں جمع ہوا، اور کہتے ہیں جی مفرور ہیں 3 لوگ واپس نہیں آ رہے۔ ان 3 لوگوں میں ایک مفرور سلمان شہباز بھی ہے، طاہر نقوی مسرور وہ مقصود چپڑاسی جس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ سلمان شہباز تو شہباز شریف کا بیٹا ہے، اس کے تو نہ کمر میں درد ہے نہ پیٹ میں درد ہے، اس کے تو ڈاکٹر بھی پاکستان میں موجود ہیں، اس کو تو واپس بلائیں۔ ان کے پیچھے چھپ کے التوائیں لینا چاہتے ہیں، یہ ہمیشہ التواؤں کے پیچھے چھپتے رہے ہیں، چاہے حدیبیہ کیس ہو، ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپتے رہے ہیں۔ اب ہم اس کیس کا پورا پیچھا کریں گے۔ یہ دن دہاڑے ڈاکہ مارا گیا، ان کے وکیل کہتے ہیں جی شہباز شریف کا شوگر مل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو مسرور انور ہے یہ ان 14 ملازمین کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالتا رہا ہے، پیسے نکال کر شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتا رہا ہے۔ بینکس کی رسیدیں موجود ہیں، آپ کسی کی آنکھوں میں مٹی نہیں ڈال سکتے، یہ تمام تر بینکنگ ریکارڈ موجود ہے، اور یہ چلان FIA کی ٹیم نے بڑی محنت سے بنایا، انہوں نے تو تعاون ہی نہیں کر رہے تھے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ 1 اپریل تک کے جو اقدامات ہیں وہ واپس آئیں، اور یہ جو کہتے ہیں جی یہ مخالفت میں بنائے گئے تھے کیسز، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، عدالتوں کو کرنے دیں، عدالتوں کو پریشرائز نہ کریں۔ آپ جو ہیں وکلا کو، پروسیکیوٹرز کو چینج نہ کریں، آپ تفتیشی افسروں کو جو چینج کیا اس سے ان کی بدنیتی کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور یہ پاکستانی قوم کے سامنے حقائق ہے جو آج کی کارروائی ہوئی ہے۔ جس طرح سیکیورٹی کے نام کے اوپر انہوں نے عدالت کا آج محاصرہ کیا ہوا تھا، جو جج صاحب ہیں سینٹرل کورٹ 1 FIA کے، ان کی گاڑی کو روکا گیا، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ جو ملزمان ہیں، جو گواہان ہیں، ان کو عدالت میں جانے کے اوپر دشواری کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ ایگزیکٹلی شریف خاندان کی ڈاکٹرائن ہے، اس کا راستہ جو ہے وہ رکنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حاکمیت کے لیے ہم اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں۔ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا یار، پتہ چلا تھا کہ پریزنر وینز بھی یہ لے کے آئے تھے۔ عمران خان کے ٹائیگرز کان کھول کے سن لو، کسی قیدی وین سے نہیں ڈرتے ہیں، اور سیال کوٹ میں یہ عمران خان کے جو ٹائیگرز ہیں نا، انہوں نے ایک ٹریلر چلایا تھا، ابھی پکچر باقی ہے امپورٹڈ حکومت والوں۔ اور اگر سمجھتے ہو کہ عمران خان کی حقیقی آزادی مارچ کو پریزنر وین میں ڈال کے اسے قید کر لو گے، یہ تم لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ ہم ایک پرامن حقیقی آزادی مارچ کی طرف آ رہے ہیں، فیملیز آ رہی ہیں، بچے آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں۔ اگر یہ خلل ڈالیں گے تو پھر عمران خان کے ٹائیگرز اپنا رد عمل دیں گے، اسلام آباد اور پاکستان کی سڑکوں پہ پھر دمادم مسکل اندر ہوگا۔ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی 2023 سے پہلے انتخابات، تو وہاں پر ایک ڈیڈ لاک ہے۔ کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا موقف اتنا اسٹرانگ ہے اس وقت کہ وہ الیکشن میں رکاوٹ بنے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا بس چلے تو الیکشن کبھی بھی نہ ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کے اندر تو ان کی پاس کوئی ساکھ باقی بچی کوئی نہیں ہے۔ تو کیا چلے ہوئے سیاسی کارتوس فیصلہ کریں گے پاکستان کے مستقبل کا؟ شہباز شریف کے پاس تو ایک ٹرمپ کارڈ موجود ہے اس وقت۔ چلے میں مشورہ، مجھے مفت کے مشورے دینے کا شوق ہے، ایک مشورہ میں دے ہی دیتا ہوں۔ شہباز شریف کے ساتھ پاس ایک بہت بڑا سیاسی ٹرمپ کارڈ موجود ہے۔ اگر وہ آج صرف یہی اعلان کر دینا کہ جو حکمران اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی عوام کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے نا، تو وہ یہ اعلان کر دیں کہ ہر پاکستانی کو ایک ایک مقصود چپڑاسی دیا جائے گا جس کے اکاؤنٹ میں سے اربوں روپے ملیں گے، تو شاید وہ الیکشن ہی جیت جائیں اگلا۔ سر یہ بتائیے گا کہ کل چیئرمین PTI نے ملتان میں اعلان کرنا تھا لانگ مارچ کے لیے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ سر اس تاثر کو کس حد تک یہ تاثر سچا ہے کہ آپ کے بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں، اور کل ایک میسج دیا گیا انتخابات کے حوالے سے جس کے بعد ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی، تو یہ تاثر کس حد تک سچ ہے؟ یہ تو آپ اسی سے دیکھ لینا کہ اگر یہ تاثر ٹھیک ہوتا تو صبح 3 بجے یہاں پولیس کی نفری قیدیوں کی وین کے ساتھ نہ آتی، ایسی ہوائی خبریں۔
थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। राणा सनाउल्लाह तेरे जिंदगी, राणा सनाउल्लाह तेरे जिंदगी।